سامعین آداب، اردو لائیو میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اردو دنیا کی 7ویں سب سے بڑی زبان میں سے ہے اور اس کی خوشبو ہندوستان کی جڑوں میں پیوست ہے۔ اس خوشبو کو بکھیرنے میں ہمیشہ سے اردو رسالوں کا ایک اہم رول رہا ہے۔ آج ان رسالوں کے قارئین کے ساتھ ہم آپ کو ایک خوبصورت سفر پہ لیے چلتے ہیں۔ اردو رسالوں کے ایڈیٹرز یعنی مدیروں کا نام اگر لیا جائے اور میں ایک نام کہوں رام رکھامل چڈھا، تو شاید سامعین آپ کوئی بھی سے پہچان نہیں پائیں گے اور نہ اس سے کوئی تعلق پیدا کر پائیں گے، لیکن اگر میں خوشتر گرامی کہوں تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہی ان کا قلمی نام ہوا کرتا تھا۔ خوشتر گرامی کے نام آتے ہی ظاہر ہے کہ 20ویں صدی کا خیال لوگوں کے دلوں میں آئے گا، اور میں اسی کے بارے میں آج چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 20ویں صدی کی رسالے کی اشاعت خوشتر گرامی صاحب نے لاہور میں 1937 سال میں کی۔ اچھے بزنس مین تھے، ان کے پرنٹنگ وغیرہ کا بھی کاروبار تھا، چنانچہ انہوں نے یہ رسالہ بھی شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں جہاں اس کا آفس تھا اس کے ایک طرف ایک مسجد تھی اور دوسری طرف ایک مندر۔ جب تقسیم ہند ہوا، فسادات ہوئے، تو کچھ لوگوں نے مسجد کو توڑ دیا، کچھ لوگوں نے مندر کو، لیکن ان کے آفس کو کسی نے نہیں توڑا، ان کا آفس ویسا ہی رہا۔ لیکن بہرحال خوشتر گرامی صاحب دلی چلے آئے، نظام الدین میں بود و باش اختیار کی۔ شروع میں 1-2 سال ظاہر ہے کہ سنبھلنے میں لگا، کچھ دوسری تجارت بھی کی، لیکن پھر 20ویں صدی کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور دیکھتے دیکھتے ہی یہ ایک آسمان پہ ایک روشن ستارے کی طرح یہ جگمگانے لگا۔ اور جو بات مجھے بہت یاد ہے اب تک، اس میں شروع میں ایک تیر و نشتر نام کا ایک کالم ہوا کرتا تھا، جس میں سیاسی اور سماجی خبروں پر کچھ طنزیہ اور مزاحیہ ان کے کمنٹس ہوا کرتے تھے۔ یہ میرے خیال سے خوشتر گرامی صاحب خود کرتے تھے، لیکن کبھی بھی اس پہ اپنا نام نہیں رہتا تھا ان کا، وہ اداریہ لکھا رہتا تھا تیر و نشتر کے نیچے، چھوٹی چھوٹی 1 یا 2 لائنوں پر تبصرہ، اس سے زیادہ نہیں، اور اس میں کارٹون وغیرہ بھی چھپتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور جو یاد ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ جو ایک نئی بات تھی، دوسرے رسالوں میں نہیں رہا کرتا تھا کہ ہر مضمون یا ہر افسانے کے پہلے اس افسانہ نگار یا مضمون نگار کا ایک چھوٹا سا خط خوشتر گرامی صاحب کے نام ہوا کرتا تھا، جس کے پڑھنے سے یہ صاف لگتا تھا یہ صرف صحافتی سلسلہ نہیں ہے بلکہ ایک ذاتی سلسلہ بھی ہے، جس کے ذاتی تعلقات بھی ان لوگوں سے ہیں۔ اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے ادیب، مصنف، افسانہ نگار وغیرہ تھے وہ سب اس میں چھپتے تھے، جیسے کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر کرشن، راجندر سنگھ بیدی، اور شاعروں میں ساحل لدھیانوی، راجہ مہدی علی خان، اور اس طرح سے سمجھیے کہ تقریباً 30 سالوں تک 60، 70 اور 80 کے عشرے میں 20ویں صدی جو ہے کافی مشہور اور مقبول ماہنامہ تھا، اور کسی زمانے میں 40-42 ہزار کاپیاں تک ہر مہینے چھپا کرتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اردو پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی تو یہ بھی تھوڑا زوال پذیر ہو گیا۔ پھر خوشتر گرامی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہنے لگی، حالانکہ ان کا انتقال 1986 میں ہوا، لیکن 1977 میں انہوں نے یہ رسالہ ضیاء الرحمن نیّر صاحب کو دے دیا، وہی ضیاء الرحمن صاحب جو کہ روبی فلمی ڈائجسٹ نام کا ایک رسالہ نکالتے تھے۔ شروع کے 3-4 سالوں میں میرے خیال سے تو اس میں 20ویں صدی کے اس میں نکھار آیا ہے، کافی تصویریں، کچھ ادبی محفلوں، مشاعروں کی تصویریں وغیرہ بھی اس میں چھپنے لگی، چھپائی بھی بڑھی، اور رحمان نیّر صاحب نے اس کو 20ویں صدی کے پبلیکیشن ہاؤس سے ہی اسی ماسٹ ہیڈ پر اسی طرح سے وہ نکالتے رہے۔ اور آہستہ آہستہ جس طرح سے اردو پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوئی تو اس لیے رسالہ بھی زوال پذیر ہوا، لیکن رحمان نیّر صاحب کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی علالت کے باوجود اس کا چھپنا بند نہیں کیا، اور اس کا چھپنا 2009 سال میں ان کے انتقال کے بعد ہی بند ہوا۔ پھر 2-3 سال تو بند رہا، لیکن
اس کے بعد محترمہ شمع زیدی صاحبہ نے اس کا بھار سنبھالا ہے اور اب یہ نکلتا ہے 2013 سے، لیکن 6 ماہی رسالے کے طور پر ماہنامہ نے۔ 20ویں صدی اس زمانے میں کافی مشہور اور مقبول تھا اور یہ تقریباً ہر گھر میں اس رسالے کو خریدا جاتا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ 20ویں صدی میں چھپنے والے سیاسی کارٹون اور سیاسی طنز و مزاح کافی مزیدار ہوا کرتے تھے۔ انشائیہ بھی پڑھنے میں مزہ آتا تھا، افسانے اور غزلیں بہت معیاری ہوتی تھیں۔ اس اپنے وقت کے سبھی مشہور ادیب اس میں لکھتے تھے۔ شمیم رضا بھائی کے افسانے بھی اکثر اس میں چھپا کرتے تھے۔ کہ 20ویں صدی میں بڑے بڑے پروفیسر حضرات یعنی کہ پروفیسر محمد حسن، پروفیسر قمر رئیس، کوئی ہے ہی نہیں ایسا بچا ہوا جو نہیں، بلکہ عصمت چغتائی نے ایک بار اعتراف کیا تھا کہ میں بہت چھپی ہوں، لیکن جب 20ویں صدی میں چھپی تو پتہ چلا کہ کتنے خطوط میرے پاس آتے ہیں، مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہوا، مطلب ان کو فخر حاصل ہوتا تھا اس بات پر۔ میرے رشتہ داروں اور جان پہچان والوں میں جن کے مضامین یا افسانے 20ویں صدی میں چھپے ہیں، ان میں سب سے پہلے میں نام لوں گا میرے بڑے ماموں جان محمد بدیع الزماں صاحب کا۔ اس کے علاوہ میرے خالہ بھائی شمیم احمد صاحب، طارق جمیلی صاحب، اور اس کے علاوہ میرے اسکول کے ٹیچر اور ابا کے شاگرد عبدالجبار صاحب، قلمی نام عابد ضمیر، یہ لوگ بھی اس میں چھپ چکے ہیں۔ جب بھی اردو رسالوں کا ذکر ہوگا، میرے خیال سے 20ویں صدی کا نام اس کے صفحے اول میں آئے گا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم لوگ کی یاد میں رہے گا۔ اردو زبان کی جتنی مقبولیت 50 سے لے کر 70 تک کی دہائی میں تھی، اتنی اس کے بعد پھر کبھی نہیں رہی، اور نہ ہی اردو داں طبقہ میں 1970 کے بعد اس زبان کا استعمال رہا۔ دراصل مشاعروں کا انعقاد اور اس دور میں عام فہم اردو رسالوں کی اشاعت نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا۔ سنجیدہ اور تمثیل و استعارات سے بھرا ادب آپ کو گیان پیٹھ ایوارڈ اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ تو دلا سکتا ہے، مگر آپ کی بات محدود قاری تک ہی پہنچ پاتی ہے۔ اردو داں طبقے کی ایک بھاری اکثریت تک ترسیل کی ناکامی رہتی ہے۔ اس لیے میں آج ان اردو رسالوں کی بات کروں گا جو 1950 سے لے کر 1970 کے دہائی میں شائع ہوتے تھے اور تقریباً ہر اردو داں طبقے میں پڑھا جاتا تھا، اور جس کی وجہ کر اردو زبان زندہ تھی۔ شمع بک ڈپو سے شمع کے علاوہ 2 رسالے اور بھی شائع ہوتے تھے، بانو اور کھلونا۔ شمع بک ڈپو کے مالک یوسف دہلوی تھے، مگر شمع کے مدیر ان کے صاحب زادگان یونس دہلوی اور ادریس دہلوی تھے۔ بانو عورتوں کا رسالہ تھا اور اس کی مدیر یونس دہلوی کی بیگم زینت کوثر دہلوی تھیں، جن کے نام پر دلی میں الکوثر بریانی مشہور ہوئی۔ بانو اس وقت کے لیے تھوڑا ماڈرن پرچہ مانا جاتا تھا۔ شروع کے چند صفحات عورتوں سے متعلق باتصویر خبروں کے لیے مخصوص تھے۔ اس میں جیکولین کینیڈی، شہزادی مارگریٹ، ملکہ فرادیبا، ملکہ ثروت، ملکہ منال حسن، ملکہ سریا، ایمیلڈا مارکس اور مہارانی گایتری دیوی کا تذکرہ زیادہ رہتا تھا، کیونکہ یہ اپنے زمانے میں کافی مشہور تھیں۔ 1963 میں جب سکم کے چوگیال کی شادی امریکہ کی حقوق سے ہوئی تھی تو اس کا بھی بانو میں کافی تذکرہ ہوا تھا۔ بانو میں شائع ہونے والے سبھی تخلیقات کافی معیاری ہوتے تھے۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ اس زمانے کے مشہور فلمی شاعر راجہ مہدی علی خان کی ہر ماہ ایک نظم چھپتی تھی، اور اس کے جواب میں دوسرے صفحے پر ان کی بیگم طاہرہ سلطانہ مخفی کی جواب میں نظم ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ راجہ مہدی علی خان خود ہی اپنی بیگم کی طرف سے بھی نظم لکھتے تھے۔ کھلونا رسالے کے مدیر الیاس دہلوی تھے۔ یہ بچوں کے لیے کافی اچھا پرچہ تھا۔ شروع کا 3-4 صفحہ قصوار کامکس کا ہوتا تھا، جیسے میاں فولادی، نستور اور مولوی صاحب اور نصیر اور مریخ انسان۔ ان کامکس کو پڑھنے میں کافی مزہ آتا تھا۔ کھلونا میں معیاری کہانیاں، نظمیں، لطیفے اور پہلیاں چھپتی تھیں۔ مستقل تخلیقار میں کرشن چندر، رام لال، ذکی انور اور سراج انور وغیرہ تھے۔ اس پرچے میں سراج انور کا ناولٹ خوفناک جزیرہ،
जफर प्यामी का सितारों के कैदी, कृष्ण चंद्र की चिड़ियों की अलिफ लैला और फिर कृष्ण चंद्र ही का उल्टा दर्द किसवार माहना शाये होता था। मैं 1959 से लेकर 1964 तक खिलौना का माहवार खरीदार था और आज भी हर साल की मुजल्लिद खिलौना मुजफ्फरपुर में महफूज रखा है। उसी जमाने में लखनऊ से नसीम बुक डिपो के तहत हरीम और कलियां माहाना शाये होते थे। नसीम बुक डिपो के मालिक नसीम अनहोनवी थे। हरीम औरतों के लिए पर्चा था जिसके मदीर खुद नसीम अनहोनवी थे। इस पर्चा में औरतों की पर्दा की तरगीब रहती थी और बेजा आजादी और बेरा रवी के खिलाफ था। हरीम में अक्सर बाजी अब्बा के अफसाने आरजे फातिमा के नाम से छपते थे। कलियां बच्चों का पर्चा था और इसके मदीर नसीम अनहोनवी के साहबजादे शमीम अनहोनवी थे। इसमें भी कॉमिक्स, कहानियां, नज़में, पहेलियां और लतीफ़े छपते थे। इलाहाबाद का निखत पब्लिकेशन भी काफ़ी मशहूर था जिसके मालिक अब्बास हुसैनी थे और इसके तहत हर माह बाकायदा निखत, जासूसी दुनिया, रूमानी दुनिया और तारीखी दुनिया शाये होता था। जासूसी दुनिया में इब्न सफ़ी के नावल तो शहर आफाक को पहुंचे ही, मगर रूमानी दुनिया भी काफ़ी मकबूल हुआ जिसमें शकील जमाली, इब्न सईद, आफाक हैदर और ज़की अनवर के नावल शाये होते थे। तारीखी दुनिया में भी इस्लामी तारीख से मुतल्लिक़ कहानियां होती थीं। रामपुर से अल-हसनात पब्लिकेशन के तहत अल-हसनात, हिलाल, नूर और बतूल शाये हुआ करता था। अल-हसनात तो दीनी रिसाला था, मगर हिलाल और नूर बच्चों के लिए रिसाला था। बतूल बच्चों के लिए मखसूस था। नूर के मदीर मोहम्मद अब्दुल हई थे, बाद में इसके मदीर अब्दुल मालिक सलीम हुए। इनके अलावा बच्चों का एक और रिसाला फूल भी माहना शाये होता था। मकतबे जामे दिल्ली से बच्चों का रिसाला प्याम तालीम भी बाकायदगी से छपता था। 1950 की दिहाई में औरतों के दो और रिसाले इस्मत और प्याम निस्वा भी शाये हुआ करते थे जो कि अपने ज़माने में काफ़ी मकबूल थे। बिहार से भी उस दौर में कुछ म्यारी अदबी रिसाले शाये होते थे जिनमें सुबह 9 सरे फरिश्ता, सुबह 9 के मदीर वफा मलिकपुरी थे और हिंदुस्तान के तकरीबन सभी तख्लीक़कार इसमें अपनी तख्लीक़ भेजते थे। दूसरा रिसाला सनम था जिसके मदीर कलाम हैदर वहाब अशरफी थे। इस मादी दौर में और कसीरुल मुल्की कंपनियों के हिंदुस्तान में आने की वजह कर उर्दू क़ारीन की तादाद तकरीबन ख़त्म हो गई, जिसकी वजह कर ये आम फहम और मकबूल रिसाले खुद ब खुद गुम हो गए। उर्दू का मकबूल तरीन बच्चों का रिसाला माहनामा कलियां बहुत ही शौक़ से पढ़ा करता था। यूँ तो माहनामा कलियां में शाया होने वाली कहानियाँ और नज़मों का मेयार आला दर्जा का हुआ करता था। बिलखसूस किस्तवार कहानी जिसका अनुमान था खौफनाक घाटी और दूसरे का चमगादुल आदमी नहायत ही दिलचस्प और सबक आमोज थी। इसके अलावा माहनामा कलियां में शाया होने वाले अदबी इनामी मुकाबला में भी हमेशा हिस्सा लिया करता था और इसमें मुझे कई मरतबा पहला और दूसरा इनाम हासिल हुआ। इनाम की शक्ल में 25 रुपये कीमत तक की मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें और तारीख़ी कहानियों की किताबें मिली जिसमें फ़तह अंदलस और दक्कन के चातन के नाम काबिल ज़िक्र। वैसे तो और भी मुख्तलिफ़ उर्दू का रिसाला डाक से के ज़रिए मंगाया जाता था, लेकिन इनमें माहनामा कलियां का हर माह बेसब्री से के साथ इंतज़ार रहता था। उर्दू मैगज़ीन हमने हमेशा पढ़ी। पहले 20वीं सदी बानो और शमा पढ़ा करती थी, बाद में खातून मशरिक़ पढ़ने लगी। खातून मशरिक़ वैसे तो काफ़ी पुरानी मैगज़ीन है, लेकिन इसके मेरी तवज्जो इस पे 85-86 के दौरान गई और मैं इसे पढ़ने लगी। उस वक्त काफ़ी लोग खातून मशरिक़ को पसंद करते थे और पढ़ा करते थे। इसमें बहुत अच्छी बातें हुआ करती थी
اچھی چیزیں ہوا کرتی تھیں. افسانہ تو ہوتا ہی تھا، اس کے ساتھ میں اقوال زرعی ہوتی تھی جس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. اور بعد میں اس میں ایک قلمی دوست کر کے ایک کالم آنے لگا تھا جسے لوگ کافی پسند کرتے تھے. آج کے دور میں بھی اردو میگزین نکل رہی ہیں، لیکن کچھ دقتوں کی وجہ سے وہ بک اسٹال تک نہیں پہنچ پا رہی اور ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. پبلشر کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر بک اسٹال پہ اردو میگزین کو پہنچائیں تاکہ نئے ریڈر اسے پڑھ سکیں اور اس کا اردو کا مزہ لے سکیں. آئیے ناظرین، اب رسالوں کی اس خوبصورت دنیا سے نکل کر غزلوں کی محفل سے جاتے ہیں. اس محفل میں آپ کو تحت اللفظ اور ترنم دونوں کا مزہ ملے گا. پیش خدمت ہے میری لکھی ایک غزل، ملاحظہ فرمائیں. اٹھ رہا ہے ایک دھواں آج در و بام سے، اٹھ رہا ہے ایک دھواں آج در و بام سے، جل رہا ہے دل شعلۂ عارض گلفام سے، جل رہا ہے دل شعلۂ عارض گلفام سے. خوش ہوں مجروح نہیں تیری بزم میں، خوش ہوں مجروح نہیں تیری بزم میں، ڈرتا ہوں تو اب صرف گردش ایام سے، ڈرتا ہوں تو اب صرف گردش ایام سے. ہوں صورت گر میں اپنے خوابوں کا، ہوں صورت گر میں اپنے خوابوں کا، جس میں آتی ہو تم برے ہی تام جھام سے، جس میں آتی ہو تم برے ہی تام جھام سے، ڈرتا ہوں تو اب صرف گردش ایام سے. جل رہے ہوں گے آج تو دل جلے بہت، جل رہے ہوں گے آج تو دل جلے بہت، اس شاعر کے لمحات خوش انجام سے، اس شاعر کے لمحات خوش انجام سے، جس میں آتی ہو تم برے ہی تام جھام سے. غزال رانا پہ لکھ رہا ہوں ایک غزل، غزال رانا پہ لکھ رہا ہوں ایک غزل، سن لینا کبھی کسی حافظ و خیام سے، ڈرتا ہوں تو اب صرف گردش ایام سے، جس میں آتی ہو تم برے ہی تام جھام سے. شکریہ. غم سے بہل رہے ہیں آپ، غم سے بہل رہے ہیں آپ، آپ بہت عجیب ہیں، غم سے بہل رہے ہیں آپ، غم سے بہل رہے ہیں آپ، آپ بہت عجیب ہیں، درد میں ڈھل رہے ہیں آپ، آپ بہت عجیب ہیں، درد میں ڈھل رہے ہیں آپ، آپ بہت عجیب ہیں. سایہ وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر سایہ وصل کب سے ہے آپ کا منتظر، مگر آپ کا منتظر، مگر ہجر میں جل رہے ہیں آپ، آپ بہت عجیب ہیں، ہجر میں جل رہے ہیں آپ، آپ بہت عجیب ہیں. اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے،
خود ہی لکھا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں کیا آپ، کہنے؟ آپ سبحان بہت اللہ، عجیب ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ، بہت عجیب ہے، کیا کہنے کیا کہنے۔ اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، اپنے خلاف فیصلہ خود ہی لکھا ہے آپ نے، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ، آپ بہت عجیب ہیں، ہاتھ بھی مل رہے ہیں آپ۔ شعر ملاحظہ کیجئے۔ وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، واہ 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 واہ، کیا مصرع ہے۔ وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، اب بھی پگھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، اب بھی پگھل، وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، وقت نے آرزو کی لو دیر ہوئی بجھا بھی دی، اب بھی پگھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، اب بھی پگھل رہے ہیں آپ۔ زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجئے نہیں، واہ 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 واہ، زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجئے نہیں، گر کے سنبھل رہے ہیں آپ، کیا کہنے، آپ بہت عجیب ہیں، کیا کہنے کیا کہنے۔ زحمت ضربت دیگر واہ واہ واہ، دوست کو دیجئے نہیں، زحمت ضربت دیگر دوست کو دیجئے نہیں، گر کے سنبھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، گر کے سنبھل رہے ہیں آپ۔ دائرہ وار ہی تو ہیں عشق کے راستے تمام، واہ 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 واہ، دائرہ وار ہی تو ہیں کیا کہنے، عشق کے راستے تمام، عشق کے راستے تمام، راہ بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، راستے بدل، کیا کہنے، کیا اچھا کہا قاسم بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دائرہ وار ہی تو ہیں عشق کے راستے تمام، واہ 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 واہ، راہ بدل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، راہ بدل رہے ہیں آپ۔ دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں، کیا مصرع دیا صاحب، دشت کی ساری رونقیں خیر سے گھر میں ہیں تو کیوں، گھر سے
निकल रहे हैं क्या कहने आप बहुत क्या कहने? अजीब सुभान अल्लाह, सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे निकल रहे हैं आप? वाह वाह वाह। दश्त की सारी रौनकें खैर से घर में हैं तो कैसे कहा है? क्यों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दश्त की सारी रौनकें खैर से घर में हैं तो क्यों घर से निकल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, घर से निकल रहे हैं आप। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। अपनी तलाश का सफर खत्म भी कीजिए कभी, वाह। अपनी तलाश का सफर खत्म भी कीजिए कभी, खत्म भी कीजिए कभी, ख्वाब में चल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, ख्वाब में चल रहे हैं।